اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ سورہ رعد آیات 25 اور 26۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جو لوگ صبر کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے نماز قائم کرنے والے، جو رزق دیا ہے اسے خرچ کرنے والے ہیں اور برائی کو اچھائی سے ٹالنے والے ہیں، تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں، اور ان میں ان کے آباء و اجداد، اولاد سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور فرشتے بھی ان کو مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دوسرا رخ پیش کیا جا رہا ہے، والذین، اور جو لوگ، ینقضون، توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، اس کے باندھے جانے کے بعد، لیکن پھر انسان اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اسے جوڑا جائے۔ تو ان لوگوں کا جو عہد فطرت ہے اس کا اقرار کرنے اور اس کو باندھنے کے بعد توڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا جرم کیا ہے؟ وہ رشتہ رحم، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ اسے توڑ رہے ہیں۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنا۔ رشتہ جوڑنے والوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں، اور رشتے توڑنے والوں کے لیے بہت سخت وعید قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنا اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لینا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی رشتے توڑنے کو اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ فساد برپا کرتے ہیں زمین میں۔ کہ دو ہی نظام ہیں، ایک اللہ کی وحدت کا نظام ہے کہ کائنات میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسرا وحدت آدم، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلوں میں جو خاندان چل رہے ہیں، رشتہ داریاں چل رہی ہیں، اس کا بھرم رکھا جائے اور ان کو قائم رکھا جائے۔ اور اگر یہ دونوں بنیادیں ڈھا دی جائیں تو پھر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کا وجود آنا ناممکن ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک، وہ یہ لوگ ہیں، لہم اللعنۃ، ان کے لیے لعنت ہے۔ اور لعنت سے مراد یعنی ایسے لوگ رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، سوء الدار، برا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے برا انجام آخرت میں ہے، کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کر دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں فراوانی عطا فرما دی ہے، کشادہ رزق عطا فرما دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو رزق میں تنگی عطا فرمائی ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس وہ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی سے۔ اب جن جن کو دنیا کے رزق میں فراوانی مل گئی ہے وہ اسی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حالانکہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، سوائے ایک حقیر ساز و سامان کے۔
اب یہ ان منکرین کے اصل سبب انکار اور تکذیب کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں ان کے سبب سے یہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے آخرت کی یاد دہانی ان پر شاق گزرتی ہے۔ حالانکہ یہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر تمام دین کی عمارت قائم ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے ظاہری اسباب کو حاصل کر لیتے ہیں اور پھر گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو جب روز آخرت شاکرین اور صابرین کے اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے یہ ابدی بادشاہی کھو دی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو صرف چند روز کا ساز و سامان ہے، اور اس کی حقیقت اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کرنے والوں اور آخرت میں کامیاب ہو جانے والوں میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ سورہ رعد آیات 27 سے 29۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لولا، کیوں نہیں، انزل، اتاری جاتی، علیہ، ان پر، آیتن، نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ آیا سے یہاں مراد کوئی حصی معجزہ ہے کہ جس طرح پچھلے انبیاء سے مختلف معجزوں کے مطالبے کیے گئے، اسی طرح اہل مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کا مطالبہ کرتے رہے۔ اب ان لوگوں کو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی علامتیں اور نشانیاں جو رکھ رکھی ہیں وہ نظر نہیں آتی، ان سے ان کی آنکھیں بند ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر ان کی اپنی تخلیق کے اندر بہت سی علامتیں ہیں، لیکن یہ اس طرح کی علامات پر، نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے اور کسی معجزے اور حصی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے، قل، فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل، بھٹکا دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ، اپنی طرف، من اناب، جو رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یہ سنت یاد کرائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت ان لوگوں کو نہیں بخشتا جو معجزوں اور کرشموں کے مطالبے کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو یہ نعمت بخشتا ہے جو اس کائنات کے اندر نشانیوں کو دیکھ کر حقیقت کو پا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرح صدر حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الذین، جو آمنوا، ایمان لائے، وتطمئن، اور مطمئن ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ تو یہ جو پچھلی آیت مبارکہ کے اختتام میں فرمایا کہ من اناب، کہ جو رجوع کرے گا، الیہ، اس اللہ کی طرف، تو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں وہی لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ حقیقت میں ایمان لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دل و دماغ پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، مشکلات میں بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور خوشی میں بھی اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ گو ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ذکر کا لغوی معنی یاد ہے،
تو کوئی بھی انسان جب اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے تو اللہ ہی کا تصور اس کے دل و دماغ پر غالب رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اسے کسی برائی کا خیال آتا بھی ہے تو فوراً وہ اللہ کے ڈر سے اس سے رجوع کر لیتا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے تو پھر یہ حقیقی معنی میں ذاکر انسان ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ لیکن اگر صرف انسان زبانی طور پر تسبیح پڑھتا رہے اور اس کے باقی سارے اعمال اس کے متضاد ہوں تو صرف ذکر زبان سے کافی نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور احادیث میں ذکر کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا انسان جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ایسا انسان حقیقی معنی میں زندہ ہے، اور جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ حقیقت میں مر چکا ہے۔ اور ویسے بھی جو ذکر ہے وہ انسان کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل تسبیح صدقہ، ہر ایک بار تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ کل تحمید صدقہ، ہر ایک بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ وکل تحلیل صدقہ، ہر ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ کل تکبیر صدقہ، ہر ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بہرحال ذکر کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کسی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت، چاہے وہ بیٹھا ہے، چل رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، کسی بھی صورت میں اللہ کا ذکر وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو افضل الذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ الا، سن رکھو، بذکر اللہ، اللہ ہی کے ذکر سے تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں، دل طمانیت حاصل کرتے ہیں۔ الذین، جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور اچھا ہی ٹھکانہ ہے۔ پچھلی آیات میں اچھے ٹھکانے کی بھی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔